اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب کی جانب سے تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ کریم کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے، اور مالک کریم ہم سب کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ رمضان المبارک کا چاند جو ہے وہ طلوع ہونے کے قریب ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے امید واسع کی یہی ہے کہ بروز بدھ جو ہے وہ ہمارا پہلا روزہ ہوگا، اور منگل کو امید ہے کہ چاند طلوع ہو جائے گا۔ تو اگر منگل کو چاند طلوع ہو تو منگل والے دن ہی یہ عمل کریں، اور بیرون ممالک میں مسلمان جو بھائی بیٹھے ہیں وہ اس عمل کو پیر والے دن بھی کر سکتے ہیں اور یکم رمضان کو بھی کر سکتے ہیں۔ سورۃ کوثر کا ایک بہت ہی باکمال اور یہ مجرب وظیفہ ہے۔ چاند دیکھ کر اس عمل کو کرنا رزق کے اندر برکت، کثرت اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک بہت ہی مجرب اور طوفانی جو ہے یہ عمل ہے۔ کئی لوگوں نے اس عمل کو کیا تو اللہ کے کرم سے کئی لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ یقین نہیں آتا خود کو بھی، لیکن جب اس عمل کو کیا گیا اور اس کا یہ اثرات جب سامنے آئے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل نے رزق میں جو برکت ہے، زیادتی ہے، وہ دکھائی ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جب آپ چاند دیکھ کر یا یکم رمضان کو جو بھی آپ کو ٹائم ملے، کوشش یہی کی جائے کہ رمضان کا چاند جب دیکھیں، جب ہمیں خبر مل جائے سوشل میڈیا کے ذریعے یا جیسے بھی، تو اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ مالک کریم کے فضل و کرم سے رزق میں برکت کا یہ چھوٹا سا حیرت انگیز وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، خاص طور پر خواتین اسلام کے لیے بھی ہے، کیونکہ خواتین ہی عام طور پر کچن کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں، اور کھانا بھی اسی ذمہ داری میں آتا ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے اگر اس عمل کو آپ شام کے وقت کر لیتے ہیں، یا عمل کرنے کے بعد آپ کچن میں جا کر یہ طریقہ کار کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر عمل کی برکت سے رزق میں اتنی وسعت اور برکت ہوگی کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی۔ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کرتے جائیں اور جھومتے جائیں۔ اگر رزق کی تنگی سے آپ پریشان ہیں تو بس یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کریں۔ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی۔ تو اس مسئلے میں مبتلا افراد 7 مرتبہ رمضان کی ابتدا میں سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ رزق میں برکت بھی ہوگی، پیسہ بھی ٹکنا شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ وظیفہ ایسا ہے کہ رزق میں بندش ختم کرنے کا بہترین علاج اس میں موجود ہے۔ جو دکاندار، تاجر یا دفاتر میں کام کرنے والے حضرات کہتے ہیں کہ جی کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو میں انہیں یہ دعوت فکر دینے جا رہا ہوں کہ رزق کا انتظام تو مالک کریم کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ ایسے عمل ہیں، وظائف ہیں جن کے کرنے سے اللہ کریم بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ میں ایک شخص آیا تو اس نے رزق کی تنگی کا سوال کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رزق کی آسانی کے لیے رزق میں برکت کا جو وظیفہ بتایا،
تو وہ چند دنوں کے بعد آیا تو عرض کی یا رسول اللہ اب رزق سنبھالا نہیں جاتا۔ تو جی ہاں، ایسے اعمال اور وظائف ہیں جن کے کرنے سے مالک کریم زندگیوں کو، دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں۔ تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ سورۃ الکوثر 7 مرتبہ کس طرح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا کیسا آپ پہ کرم برستا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو تو آپ کو ہوگا، کیونکہ مغرب کی نماز آپ نے ادا کی ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو پہلے وضو کریں، مغرب کی نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دل کے اندر یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا۔ اول آخر پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہاں پہ 33 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھنا ہے۔ پھر دوسری دفعہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور جب سورۃ کوثر پڑھ لیں تو یا مغنی یا مغنی یا مغنی یہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب تیسری دفعہ آپ سورۃ کوثر پڑھیں گے تو پھر 33 دفعہ یا غنیو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر چوتھی دفعہ جب آپ سورۃ کوثر پڑھیں گے تو جب پڑھ لیں تو یا مغنی یا مغنی یا مغنی 33 مرتبہ۔ اسی طرح 5ویں مرتبہ پھر سورۃ کوثر کے بعد 33 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے، اور 6ٹھی مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ یا مغنی پڑھنا ہے۔ اب جب میرے دوستو، اسلامی بھائیوں بہنوں، جب 7ویں مرتبہ ہم سورۃ کوثر پڑھیں گے تو اب 33 مرتبہ تو یا غنیو پڑھیں گے اور 33 مرتبہ ہی یا مغنی پڑھیں گے۔ 7 دفعہ اس طرح آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور یا غنیو یا مغنی کا جو میں نے وظیفہ طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مالک کریم کے فضل و کرم سے رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہی آپ کے دن جو ہیں وہ پھرتے ہیں، اور مالک کے کرم سے، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے کاروبار میں خیر و برکت کا نزول دیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ رمضان کریم کے چاند کا ایک اور وظیفہ بھی ہم آپ کو دیں گے، لیکن وہ دیں گے کل صبح، تو وہ عمل بھی بہت مجرب ہوگا، اسی طرح آسان سا ہوگا۔ یہ جتنے وظائف آپ کو مل رہے ہیں آپ ضرور کریں، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، کیا پتہ کوئی ایک عمل، کوئی ایک وظیفہ اللہ کو پسند آ جائے اور قبول ہو جائے اور ہماری نسلوں کو ابھی آباد ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔